بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں۔ آج ایک بار پھر آپ نے مجھے یہاں عزت بخشی ہے۔ جناب افضل بٹ صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے آرگنائزیشن کے معزز اراکین، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر آپ نے مجھے یہاں اپنی محفل میں شریک کیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جناب ناصر زجی صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملتان کے قدیم رشتوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے مفتی صاحب کی جد و جہد سے بھری زندگی کا تذکرہ کیا اور ہمیں اپنی تابناک ماضی کی یاد دلائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملکیں ایک نظام کے تحت چلتی ہیں۔ افراتفری سے ملک نہیں چلا اور طرز حکومت کیا ہونی چاہیے، یہ اختیار تو اللہ نے بھی قوم کو عطا کیا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک نظام حکومت کا تعین کریں۔ ہمارے پاس ہمارا آئین ہے جسے ہم پوری قوم کے اندر ایک عمرانی معاہدے سے تعبیر کرتے ہیں، جسے ہم ایک میثاق ملی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا ایک دائرہ متعین ہے۔ اگر ہم اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ فساد اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے علاقے میں جا کر اس کے اختیار اور اس کے کردار پر قبضہ کرتے ہیں۔ فساد اس وقت آتا ہے جب ایک ادارہ اپنے آپ کو بالادست تصور کرے اور تمام اداروں کو اپنا ماتحت تصور کرے۔ انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن خواہشات کو ایک خاص دائرے میں محدود کرنے کے لیے نظم بنتا ہے، قانون بنتا ہے، آئین بنتا ہے۔ میں نے تو جب انہوں نے مجھے دعوت دی اور گھر تشریف لائے تو اس وقت بھی ان سے کہا
کہ جہاں پر سیاست ہے اور جمہوری ماحول ہے وہاں پر صحافت ہے، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں صحافت نہیں ہوتی، جہاں بادشاہتیں ہیں وہاں صحافت نہیں ہوا کرتی۔ ڈکٹیٹر اور بادشاہ کی مرضی سے اخبار چھپتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں کے اخبارات سے ہجوم میں بڑے بڑے اخبار چھپتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کا کاغذ اس پہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے کاغذ کی کوالٹی بھی انتہائی ناقص ہوتی ہے اور اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن پبلک اس کو پڑھتی ہے، اس میں لوگوں کو خبر ملتی ہے۔ میں ملتان میں طالب علم تھا، میں اس زمانے سے دیکھتا ہوں کہ صحافت کی آزادی کے نام سے تحریکیں چلتی ہیں، بڑے بڑے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اور یہ بات میں صرف صحافت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں سیاستدانوں کے ماحول میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ایک سوال کا مجھے جواب چاہیے۔ ہم نے ہر دور میں ڈکٹیٹر کے خلاف تحریکیں چلائیں، جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہم نے تحریکیں چلائیں، لیکن مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمرانہ سوچ غالب ہوتی جا رہی ہے، اسے گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے آپ معاف فرمائیں، میں ایک کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں۔ یہ جو ہم پسپائی کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا سفر ہمیشہ پسپائی کی طرف جاتا ہے، اس کی بنیادی علت یہ ہے کہ ہم اپنی آواز اور اپنے نعرے کے ساتھ کمیٹڈ نہیں، ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور ان کو وہ تو معلوم ہے کہ سیاستدان بھلا جلسے کریں، جلوس کریں، جیلوں میں جائیں، ہمارے ساتھ کمپرومائز کے لیے انہوں نے بیٹھنا ہے، بھیک ہم سے مانگنی ہے اقتدار کی۔ اب اس سے ہم کیسے نکلیں؟ یہ ہے وہ سب سے اہم سوال جو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اس وقت بھی ہمارے سامنے پڑا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کو بطور ریاست کے شاید ہم نے سمجھائی نہیں، جیسے ہم کو بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کیا پھر ہم اپنی سوچ تبدیل کر لیں؟ 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر پاکستان مارد وجود میں آیا ہے۔ اور پاکستان میں مختلف نظریات کے حامل لوگ وہ اپنی اپنی ترجیحات کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ مذہبی لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کے لیے بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی کہتا ہے جمہوریت کے لیے بنا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ خوشحال معیشت کے لیے بنا تھا، ہندو سے آزادی حاصل کریں گے، انگریز سے آزادی حاصل کریں گے،
ہمارا اپنا وطن ہوگا، ہماری اپنی معیشت ہوگی۔ اب یہ خوبصورت نعرے 74 سالوں میں نہ تو ہم نے اسلام کو دیکھا، 74 سالوں میں نہ ہم نے جمہوریت کو دیکھا، اور 74 سالوں میں آج جب ہم اس ملک کی معیشت کو دیکھتے ہیں تو پھر یہی سوال پیدا ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان 3 مقاصد میں سے ایک بھی مقصد ہم نہیں حاصل کر سکے اور ہم خطے کے اپنے ہم عمر ممالک یا ہم سے عمر میں کم ممالک ان کی معیشت آگے بڑھی ہے اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، چین کہاں پہنچ گیا ہے، ملائیشیا کہاں کھڑا ہے، انڈیا کہاں کھڑا ہے، بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، اور ان معیشتوں کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان ہیں ہمارے لیے، بنساز القوم۔ تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو 3 مقاصد ہمیں بیان کر کے کیا واقعی یہ اس مقصد کے لیے بنا تھا؟ اس ملک میں تو ہمیں مارشل لائیں نظر آتی ہیں، اس ملک میں تو ہمیں فوج کی بالادستی نظر آتی ہے، صحافت بھی ان کے ہاتھوں مقید، پارلیمنٹ بھی ان کے ہاتھوں مقید، سول انتظامیہ کو تو وہ اپنا ماتحت غلام سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی نظر میں، اور سیاستدانوں نے اگر حکومت کرنی ہے تو پھر ان کے گھر پہ حاضری دینی پڑتی ہے، انہی سے بھیک مانگ کر اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کہاں ہے جمہوریت؟ سن 1973 میں پاکستان کا آئین بنا، سن 1973 ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل بنا، کہ وہ اسلامی قانون سازی کے لیے سفارشات مہیا کرے گی، جس میں ہر مکتب فکر کے علماء کرام بھی ہوں گے، آئینی اور قانونی ماہرین بھی ہوں گے۔ آج تک ایک قانون سازی نہیں، ایک قانون سازی بھی نہیں۔ اب آپ بتائیں، جس طبقے نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے، وہ کیا سوچے گا اس ملک کے بارے میں اس کے بعد؟ اگر جمہوریت کے لیے یہ ملک بنا ہے تو تاریخ پڑھ لیں، مارشل لاؤں کی عمر کتنی ہے اور پارلیمنٹوں کی عمر کتنی ہے، اور پھر وہ پارلیمنٹ شاید ہماری نوجوان نسل کو ماضی انہوں نے نہ دیکھی ہو، لیکن حال کو تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو پارلیمنٹ اس وقت ہے اس کے قریب قریب پچھلی پارلیمنٹیں تھی، اور اگر کسی نے کچھ تھوڑی سی خودداری دکھائی، کسی نے یہ جتلانے کی کوشش کی کہ چیف ایگزیکٹو میں ہوں، پھر ان کا جو انجام کیے گئے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک بیان بڑا عجیب لگا، اقوام متحدہ نے دیا تھا یا پتہ نہیں امریکنز نے دیا تھا، کہ اگر طالبان نے افغانستان پر جبراً حکومت قائم کی تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔
آج آپ یہ بیان دے رہے ہیں ایوب خان کے ماشاء اللہ کو آپ نے سپورٹ کیا، وہ جبر کی حکومت نہیں تھی. ضیاء الحق کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا تھا، وہ نہیں تھی. 9/11 کے بعد سے ہی، لیکن مشرف کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا. کیا وہ جبر کی حکومت نہیں تھی؟ یہ جبر صرف وہاں افغانستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو دنیا میں بھی معیارات مختلف ہیں. خارجہ پالیسی ہماری کدھر ہے؟ ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں. پاکستان خطے کا ایک بنیادی سٹیک ہولڈر، اور آپ کے مندوب کو اس اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور مندوب تو دور کی بات ہے، یہاں آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، جتنے بھی باہر کے مہمان آ رہے ہیں جیش کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں سے رہنمائی لے رہے ہیں، ان کو جو مشورہ ہے وہ دے رہے ہیں. حکومت تو میں تو کوئی 10-15 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پاکستانی سیاست کے غیر ضروری عنصر ہے. آج تو عملاً نظر آ رہا ہے کہ غیر ضروری عنصر ہے. اس طرح کی ڈمی حکومت ہے. جب پاکستان میں ہوں گی تو جمہوریت نہیں ہوگی، اور جب جمہوریت نہیں ہوگی تو صحافت نہیں ہوگی. ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو اس لحاظ سے آج چائنا کو کیوں شکایت ہے پاکستان سے؟ اس نے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس حکومت نے اس پوری سرمایہ کاری پہ پانی پھیر دی. اور آج اس وقت پاکستان کے لیے، کسی اور جگہ کے لیے ہو یا نہ ہو، پاکستان کے لیے امریکہ کی دوستی کا معیار سی پیک کو تباہ کرتا ہے، پیچھے جا کر رہا ہے. ایک طرف ہم میگا پروجیکٹس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، ایک طرف فلسفہ دے رہے ہیں جیسے کوئی دنیا کا کوئی سب دنیا جاہل ہے کہ پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے. ہم نے مائکرو لیول اور میڈیم لیول کی تجارت کرنی ہے. او بابا، مائکرو لیول اور میڈیا لیول کی تجارت بیرون دنیا سے ہوا کرتی ہے. اسے تو پبلک ٹو پبلک خود لوگ مینج کرتے ہیں، اسے تو اسٹیٹ ٹو پبلک آپس میں مینج کیا جاتا ہے. اگر دنیا کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو وہ تو امریکہ بھی باہر کے تعاون کے ساتھ کرتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ جا رہی ہوتی ہے، اپنے انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہم کو؟ اور پھر ایک ایسی حکومت کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مانے بھی، ان کو مدت بھی پوری کرنے دیں. اب جہاں پر مدت پوری کرنا اور مدت بڑھانے کے مسائل آئیں گے ملک کے اندر، پھر ملک کدھر جائے گا؟ ہم ملک کے وفادار ہیں، لیکن اتنا تو بتا دیا جائے کہ وفاداری کا معیار کیا ہے. انگریز کا زمانہ تھا، ہندوستان کے وفادار کو غدار کہا گیا. وفادار صرف وہی تھا جو انگریز کا وفادار ہوا کرتا تھا. کیا آج بھی ہم وفاداری کے لیے وہی معیار رکھتے ہیں کہ ایک ادارے کے وفادار بن جاؤ بس پھر ٹھیک ہے؟ پاکستان سے وفاداری کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب صورتحال کیا کہاں تک پہنچ گئی ہے؟
آج ہی کے واقعے کو دیکھ لیں، جب 17,000 ملازمین کو ایک جج کے این ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے بیک جنبش قلم نوکریوں سے نکالا گیا، آپ کی اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش نہیں کی؟ موت کو اب زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، دیکھی نہیں جا رہی ان سے۔ تقریباً 50 سے زیادہ ادارے ہیں اس ملک کے اندر کہ جہاں سے لوگ نکالے گئے ہیں۔ اگر 17,000 لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے اگر 5 یا 6 افراد کا گھرانہ ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے بے روزگار کر دیا۔ تو خواب ہو گئے نا، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی کیوں، دوسری بات یہ کہ ہم نے اس بات پہ اعتبار کیوں کیا۔ سن 1947 سے لے کر آج 74 سال پورے ہو گئے، میرے پاکستان کی کل ملازمتیں بڑی سے لے کر چھوٹی تک 1 کروڑ سے نیچے ہیں، اوپر نہیں گئی، 74 سالوں کی، اور ہم 1 سال اور 2 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دے سکتے ہیں۔ اب آج حساب لگائیں نکالے کتنے گئے ہیں۔ کتنے گھر بنانے کی بات کی گئی، لیکن کتنے گرائے گئے، لوگوں کو کس قدر بے گھر کیا گیا۔ کوئی خارجہ پالیسی نہیں، کوئی داخلہ پالیسی نہیں۔ ہم نے اگر اس ماحول سے نکلنا ہے تو پھر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ نکلنا ہے۔ پاکستان کا عوام ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے ووٹ سے حکومت بنی، لیکن اس کا ووٹ تو چوری ہو جاتا ہے۔ جس کی حکومت لانی ہوتی ہے ووٹ، وہ کہتے ہیں نا جی کہ ووٹ بکسے میں ڈالنے کا نام نہیں، ووٹ بکسے سے نکال کر گننے کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے آج جو اپنی حریت، اپنی آزادی کا علم بلند کیا ہے، انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں محکوم قوموں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں، تو کیا پاکستان میں پھر ہم اپنے بھائیوں کی آزادی کی تحریک کی حمایت نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر چیز میں وقار ہونا چاہیے۔ میں تو صحافت کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ صحافت یہ ایک امانت ہے، اور امانت کے لیے دیانت شرط ہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ بلا تحقیق خبریں چلانا صرف اس لیے کہ کہیں دوسرا چینل نہ چلا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے دوسرے کو پہنچائے، کردار کشی رکھی جائے۔ بلکہ اسلام کی تعلیم گناہگار کی پردہ پوشی کی ہے، پردہ دری کی نہیں۔ لیکن یہاں تو پردہ پوشی جو ہے اگر ہے تو پھر تو صحافت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی
ہمیں اپنے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. بہت اعلیٰ اخلاق کا دین ہے ہمارا. ہم اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں. ہم جب اسلام کی برکات بتاتے ہیں، جب اسلام آئے گا تو پھر قصاص لیا جائے گا، جب اسلام آئے گا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جب اسلام آئے گا زارے کو سنسار کیا جائے گا، اس کو اسلامی نظام ہم کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول کا، مدرسے کا ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ آویزاں کیا جاتا ہے. پورے ملک کے ساتھ آپ اس نصاب کے تعارف کراتے ہیں، بچے اس کے لیے آپ کے اسکول میں آتے ہیں. اب اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے، سبق یاد نہیں کرتا، گھر کا کام کر کے نہیں آتا، اور استاد اس کو سزا دیتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس سزا کو نصاب تعلیم کا حصہ کہا ہے؟ سزاؤں کو تو ہم نے اسکولوں میں نصاب تعلیم کا حصہ کبھی نہیں کہا. تو پھر اسلام کی اگر کچھ سزائیں ہیں اس کو نظامی اسلام کا حصہ قرار دینا، وہ تو نظام کی درستگی کے لیے ہے اگر ضرورت پڑے. اور پھر اسلام کی دلچسپی سزا سے بچانے کی ہے، سزا دینے کی نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی اپنی صحافت کو ان خطوط پر استوار کرنا چاہیے کہ جس میں کسی کے کردار کشی نہ ہو، خبر ہو تو صحیح خبر ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں غلط خبر لگا دینا، گھٹنے کے بعد اس پر معذرت کر لینا کہ وہی تو غلط خبر تھی. تو تب جا کر ہم ایک باوقار قسم کی صحافت، اور سیاست کا بھی یہی حال ہے ہمارا. قوم کے سامنے سچی بات نہ کہو، ایسی بات کہو کہ آپ لوگوں کو امید دلا سکیں اور اس امید پر حکومت قائم کر سکیں، چاہے آپ اس پوزیشن میں ہوں یا نہ. بس حکومت چاہیے. جھوٹ سچ سب کچھ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. بڑی بڑی باتیں کی اور ہر بات کی نفی، ہر بات کی نفی. صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے حکومت کرنے کی، اور ہمیں ایسی حکمران چاہیے جو ڈمی ہوں تاکہ پھر حاصل میں ہماری چلے. تو اس لحاظ سے یقیناً ہمارے ملک میں اصلاحات کی ضرورت ہے، سیاست میں بھی، صحافت میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی. اور جب ہم اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں گے تو ملک پرسکون طور پر آگے بڑھے گا. ہمیں دوسروں کے سبق لینا چاہیے. جس ملک میں ظلم ہوتے ہیں وہاں پر پھر کیا انجام ان قوموں کے ہوئے ہیں، کہاں پہنچی ہیں پھر وہ قومیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو پابندہ رکھے، ترقی کی راہ پر اللہ پاکستان کو گامزن فرمائے، اور ایک پرسکون نظام اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شخص کو مہیا فرمائے. میں آپ کا ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا آپ نے بات کی تھی کمپرومائز کرنے کی، کمپرومائز کرتے رہے اس وجہ سے ہم پسپا ہو گئے. بازی کا وہ آپ اس کو میڈیا کی خبر نہ بنائیں، تعلیم کی حصہ بنائیں. میں نے تعلیم کی نہیں بات. حکومت پاکستان جو افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، کیا آپ حکومت پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اپنے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے. ہم نے 9/11 کے بعد جس طرح کمپرومائز کیا ہے امریکہ کے ساتھ، جس طرح افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ہم نے اڈے مہیا کیے، جس طرح افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں انہیں فضائیں ہم نے دی. جنرل مشرف نے کہا اتنے ہزار لوگوں کو میں نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، اس کے بدلے میں ڈالر کمائے. پاکستان میں افغان سفیر کو جس طرح ان کے حوالے کیا گیا، ایک اندوہناک قسم کی یعنی ایک منظر ہے اس کا.
تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں استقامت کے ساتھ، جو کمٹمنٹ تھی اس پر پورا اترے ہیں۔ استقامت اصل چیز ہوتی ہے، نتائج شاید ذرا دیر سے ملے لیکن آپ ہی کے حق میں وہ نتائج آئیں گے۔ آپ صحافی حضرات بھی ذرا استقامت کا مظاہرہ کریں، چند دن تکلیف ضرور ہوگی لیکن مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، حکومت کی جانب سے پی ایم ڈی اے جیسا اتھارٹی کو نافذ کر کے کالا قانون لا کے حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیا جرنلسٹ کو دبانے کی ایک اور کوشش ہے یہ؟ تو ظاہر ہے جی کہ آپ نے اس کے لیے جو اس وقت تحریک شروع کی ہے، تو یہ تحریک خود آپ کی اس سوال کا جواب ہے، اور گلا گھونٹنے کے علاوہ اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے وہی کچھ لکھنا ہے جس کے بارے میں وہ آپ سے کہیں گے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کے خلاف لکھا تو پھر وہ کہیں گے یہ ریاست کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور ہم تو اسٹیٹ کے محافظ ہیں۔ اب اسٹیٹ بھی اس وقت غیر محفوظ اسٹیٹ ہے اور قوم بھی غیر محفوظ قوم ہے، ہر لحاظ سے اس وقت ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود ہی دوسرے موضوعات پر چلے گئے، میں تو صرف میڈیا اتھارٹی کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا تھا جس کو آپ نے میڈیا ڈیٹا اتھارٹی کہا ہے، لیکن ساتھ کے آپ نے ایک اور بھی بات کر دی ہے، اور میں تو آپ کا متفق ہوں کہ جو بھی بات آپ کرتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں اسلامی نظام کا حصہ نہیں ہے، آپ نے یہ تصریح کی ہے، تو ہمارے ہمسائے میں یہ نظام آ چکا ہے، آیا چاہتا ہے، آپ کو بھی اس نظام کی مخالفت کی سزا ملتی رہی ہے، آپ بال بال بچتے رہے ہیں۔ اب جب اگر یہ حکومت بنتی ہے افغانستان میں تو پاکستان اس کو تسلیم کرتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں افغانستان میں جو بھی حکومت بنے، طالبان اس وقت ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے میں مصروف ہیں، یہی ان کی ترجیح ہے۔ فاتح ہونے کے باوجود عام معافی کا اعلان کیا ہے، لہذا وہاں پر وہی نظام ہونا چاہیے، وہاں کی معاشی ترقی ہونی چاہیے۔ مملکتی نظام میں دو چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، دو چیزیں، ایک انسانی حقوق کا تحفظ اور دوسرا معاشی خوشحالی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ انسانی حق کو مارتے ہیں، ان کے مال، ان کی جان، اس کی عزت و آبرو، تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ تو قانون وہی ہونا چاہیے جو شریعت کا ہے، اور اس میں ایک حدود کا نظام ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں 4 سزائیں، اور ایک ہے تعزیرات کا نظام جو بڑا وسیع میدان ہے اس کا جی۔ تو نظام کی اصلاح کے لیے سزاؤں کا تصور ہر جگہ موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن سزاؤں کی نوبت کیوں آئے؟ اگر ہم ملک کو دیانت کے ساتھ چلائیں اور ٹھیک چلائیں جی۔ ہم جو ہمارے کرائمز ہیں، گلی کوچے کے کرائمز ہیں، چوری چکاری کے جو ہمارے جرائم ہیں، اس کے مقابلے میں اگر قانون نہیں ہوگا، حرکت میں نہیں آئے گا تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے جی؟ تو اس حوالے سے سزاؤں کی جو ضرورت ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن اسلام چاہتا یہ ہے کہ سزاؤں کی نوبت نہ آئے اور لوگ خوشحالی کی زندگی گزاریں۔ معاشی طور پر خود کو مستحکم کرو، اس کے لیے پالیسیاں بناؤ، اور معاشی طور پر آپ مستحکم ہوں گے تو آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوگی۔ جب تک آپ بین الاقوامی دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے، آپ دنیا کے دوست نہیں بنا سکتے۔ یہی بی جے پی کی حکومت تھی، واجپئی بس میں آپ کے پاس آیا اس لیے کہ اس وقت آپ کی معیشت مستحکم کی، اور وہ آپ کے ساتھ ٹماٹر اور پیاز اور آلو کی تجارت کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر آج وہی بی جے پی ہے، جب آپ قلاش ہیں تو اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ وہی چائنا، وہ پاکستان کو شاہراہ بنانا چاہتا ہے اپنی تجارت کو پوری دنیا کے ساتھ۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ افغانستان اگر پرامن افغانستان بنتا ہے تو آپ کا ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن، یہ جب پاکستان سے گزرے گا، آپ بتائیں آپ کے ہاتھ میں کتنا بڑا لیور آئے گا۔ اگر ایران کا گیس پائپ لائن انڈیا کی طرف جاتا ہے اور پاکستان کے علاقے سے جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کتنا مضبوط لیور آئے گا۔
پھر آپ کا پانی وہ نہیں روک سکتا. آج وہ آپ کو پانی روک رہا ہے. آج افغانستان بھی ہمارا پانی روک رہا ہے. تو اس لحاظ سے جب تک آپ معاشی لحاظ سے مستحکم نہیں ہوتے، خارجہ پالیسی اپنے مفاد کی گرد گھومتی ہے، وہ کسی جامد اصول کا نام نہیں ہوا کرتا. ہم اپنے مفادات کو ٹھیک کریں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، دنیا خود آئے گی آپ سے دوستی کرنے کے لیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت شکریہ.